جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں، دلا شفتگاں خال کنجے دہن کے، سویدا میں سیر عدم دیکھتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ وہ غزل، یہ وہ لادوال غزل غالب کی جو کہ بحر متقارب میں ہے، یعنی فعول 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 فعول، 4 مرتبہ اس میں فعول آتا ہے، جیسا کہ وہ نبیوں میں رحم لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، اس میں بھی 4 مرتبہ فعول، وہ بھی بحر متقارب میں ہے۔ تو یہ لازوال غزل بحر متقارب میں مرزا غالب کی، اس کی میں تشریح آپ کی خدمت میں آج کل پیش کر رہا ہوں۔ 2 شعر جو ہے اس سے متصل پچھلی ویڈیو میں آپ کی اس خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج اس کا میں اگلا شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ کوشش کروں گا کہ باقی تمام اشعار اسی ایک ویڈیو میں مکمل کر دیا جائے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے: سراغ تف نالہ لے داغ دل سے، سراغ تف نالہ لے داغ دل سے، کہ شب رو کا نقش قدم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس میں موجود مشکل الفاظ کے معنی کا ایک جائزہ لے لیں کہ سراغ تف نالہ، سراغ 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 کہتے ہیں جیسے کسی چیز کا اتا پتہ لگانا ہو، بظاہر نظر نہ آ رہی ہو، اس کو ڈھونڈ کر جو ہے اس کا کہیں پتہ لگایا جائے کہ اس کا سراغ جو ہے ہمیں وہاں ملا۔ تف، تھوک کو بھی کہتے ہیں، نشان کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں جو ہے تف نشان کے معنی میں زیادہ موضوع ہے۔ سراغ تف نالہ یعنی نالے کا جو نشان ہے اس کا سراغ، یا نالے کی جو سوزش ہے اس کا سراغ کہاں سے لے؟ سراغ تف نالہ یعنی نالے کی جو سوزش ہے، نالے کی جو جلن ہے، نالے کا جو نشان ہے، اس کا جو تف ہے، کہاں سے لے؟ داغ دل سے، کہ دل کا جو داغ ہے اس سے پتہ چلتا ہے، یعنی کوئی میرے دل کا داغ دیکھے، اس داغ کی جو بو ہے، اس کی جو جلن ہے، وہ بتا رہی ہے کہ یہ شخص جو ہے کتنی شدت کے ساتھ چیختا رہا ہوگا، اس کے دل پر کیا کڑی گزری ہوگی، کتنی شدت سے اس نے نالہ جو ہے وہ بلند کیے ہوں گے، رویا ہوگا، چیخا ہوگا، چلایا ہوگا، تبھی اس کے دل کی یہ حالت جو ہے وہ ہوئی پڑی ہے۔ اس طرح سے جو ہے یہ جلا پڑا ہے، بھنا پڑا ہے۔ آگے دوسرے مصرعے میں غالب نے پھر ایک تشبیہ کے ساتھ اپنے اس دعوے کی یوں سمجھے کہ ایک دلیل دی ہے، یعنی یہ جو کہا ہے کہ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ میں کتنی شدت سے رویا ہوں تو وہ میرے دل کی حالت کو دیکھ لے، کہ جب میرا دل اس طرح سے جل بھل گیا ہے تو ذرا سوچے کہ مجھ پر کتنی تکلیف گزری ہوگی، میں کیسے رویا چیخا چلایا ہوں۔ تو اب اس کا ثبوت کہیں آپ اپنی اس لاجک، یہ جو غالب نے یہاں لاجک بیان کی، اس لاجک کے ثبوت کے طور پر کہا دوسرے مصرعے میں کہ شب رو کا نقش قدم دیکھتے۔ شب رو یعنی رات کے وقت چلنے والا، رو کا مطلب چلنے والا، یہاں رفتن مضارع ہے، مصدر ہے، اس کا مضارع رود، رود کی دال آپ نے گرا دی تو پیچھے کیا رہ گیا؟ رو۔ شب رو یعنی رات کے وقت چلنے والا۔ تو رات کو کون چلتا ہے؟ عام طور پر پہرے دار کو جو ہے وہ شب رو کہتے ہیں، کیونکہ جو پہرے دار جو ہوتے ہیں وہ ہر وقت رات کو ہی چلتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو غالب کہتا ہے کہ یہاں اگر آپ کسی شب رو کا پتہ چلانا چاہیں کہ رات کے وقت وہ شخص کدھر گیا، کیونکہ رات کے وقت جو بھی کہیں گزرتا ہے تو عام طور پہ دیکھنے والے تو ہوتے ہی نہیں، رات کے وقت دنیا جو ہے اپنے گھروں میں سوئی ہوئی ہوتی ہے، تو صبح ہی کو پتہ چلتا ہے کہ کسی کے قدموں کے نشان جو ہیں ملتے ہیں، کوئی چور وور، اس سے پھر اندازہ لگایا جاتا ہے کہ وہ شخص جو ہے ادھر سے گزرا ہوگا، وہ چور جو ہے ادھر سے گزرا ہوگا، تو اس کے قدموں کے نشان جو ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں، اس سے پتہ چلا جاتا ہے کہ وہ چور جو ہے وہ ادھر سے ادھر آیا ہوگا یا ادھر سے ادھر گیا ہوگا۔ پہرے دار بھی شب رو کو کہتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں شب رو کا لفظ جو ہے وہ پہرے دار کی بجائے اگر رات کے وقت کوئی ایسا شخص کہ جس
کی ایکٹیویٹیز جو ہیں مشکوک ہوں، اور پھر صبح ہوتے ہی اس کی تلاش شروع ہو جائے کہ وہ کدھر گیا وہ شخص، اس کے نشان یہاں نظر آ رہے ہیں، تو پھر اس کا کیا کرتے ہیں، اس کے قدموں کے نشان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اس سے جو ہے اس شخص کی لوکیشن کا پتہ چلایا جاتا ہے۔ تو غالب کہتا ہے کہ جس طرح سے کسی شب رو کی اگر لوکیشن دیکھنی ہو، اس کا پتہ چلانا ہو کہ وہ کدھر سے آیا اور کدھر کو گیا، یا وہ کون تھا، اس کے قدموں کے نشان کو دیکھ کر، تو غالب کہتا ہے کہ اس کے قدموں کے نشان دیکھے جاتے ہیں، کہ شب رو کا نقش قدم دیکھتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر آپ میرے نالے کی شدت کو دیکھنا چاہیں کہ میں کتنی شدت سے رویا ہوں گا، تو میرے دل کو دیکھ لیں، سوراخ تو ہے نالا لے داغے دل سے، دل پہ پڑے داغوں کو دیکھ لیں، اس سے پتہ چل جائے گا آپ کو کہ میرا نالا جو تھا وہ کتنی شدت کا تھا۔ یہاں یوں سمجھ لیں کہ دو چیزوں کے مقابل جو ہیں وہ ٹھہرائی گئی ہے۔ سراغ تف نالا لے داغ دل سے، یہاں یہ جو ہے سراغ تف نالا جو ہے یہ کس کے مقابل ہے؟ شب رو کے مقابل، اور آگے ہے لے داغ دل سے، تو داغ دل جو ہے وہ مقابل ہے نقش قدم کے۔ تو اس طرح سے دو چیزیں پہلے مصرے میں اور دو چیزیں دوسرے مصرے میں، دونوں کو مقابل کر کے غالب نے ایک بہت خوبصورت اور ایک بہت ہی وہ سمجھے کہ پرمعنی شعر جو ہے وہ ہمیں پڑھنے سننے کے لیے دیا ہے۔ ناظرین، اس غزل کے تمام اشعار ہی وہ سمجھے کہ علم کا خزانہ ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ اب اس کو ایک ہی ویڈیو میں اس طرح سے آپ کے سامنے پیش کر دوں، کیونکہ جو ویڈیو کے آخر میں چیز موجود ہوتی ہے، کوئی صاحب مجھ تک پہنچتا ہے، کوئی نہیں پہنچتا، بالعموم کم ہی پہنچتے ہیں، 2-3 منٹ کی ویڈیو ہی جو ہے عام طور پہ ایوریج دیکھی جاتی ہے، باقی جو ہے پھر وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اب اگلے اشعار جو ہیں ویڈیو کے شروع میں آپ کے سامنے رکھوں اور ان کے لیے الگ ویڈیو بناؤں، تو انشاءاللہ ان کے لیے الگ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر دوں گا۔ اس وقت تک کے لیے فقیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔